Welcome back after the break. So Basit Saab, two questions are really bothering in my mind. The one is, you said, you gave the statement Hezbollah ab khatm ho jayegi, and the other one I want to know is کہ کیا اسرائیل اب ایران پر براہ راست حملہ کرے گا یا کہ اس کی جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کو اٹیک کرے گا؟ دیکھیے، میں حزب اللہ کو اس طرح شاید میں غلط کہہ گیا کہ حزب اللہ ختم ہو جائے گی. حزب اللہ کا جو عسکری رول ہے نا وہ باعث ایسا ختم ہوگا. کیونکہ دیکھیے آج سے تقریباً 2006 میں جولائی میں جب حزب اللہ نے اسرائیل کے کچھ اسرائیلی جو فوجی تھے ان کو اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد ایک تقریباً 31-32 دن تک ایک جنگ تھی اس زمانے میں بھی، اور کافی نقصان دونوں طرف سے ہوا تھا. اور پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، ریزولوشن 1701 11 اگست 2006 کو، جس کے تحت لیبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کرنا تھا. وہ جو ڈیمارکیشن ہے نا، جو بارڈر لائن، اس کو بلو لائن کہتے ہیں لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، وہاں سے لے کر جو لتانی ریور ہے دریا، وہ ایک بفر زون کریٹ کرنا تھا. صحیح. اور اس میں یہ بھی تھا کہ حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کریں، ڈی ویپنائز کریں اور اس علاقے سے نکال دیں. اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشنز نے ایک فیصلہ کیا کہ یو این انٹرم فورس ان لیبنان وہاں ڈپلائی ہوگی، اور ہوئی بھی. لیکن وہ جو پھر سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی اس کا صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ہم نے دیکھا آنے والے سالوں میں کہ حزب اللہ کی پریزنس ساؤتھ لیبنان میں رہی. پھر ساؤتھ لیبنان، پھر لیبنان کو اوور آل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کرسچنز بھی ہیں، پریزیڈنٹ کرسچن میرونائٹ کرسچن ہوتا ہے. اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے، اور جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی ہے، جو بھی وہ اسمبلی ہے، وہ ہوتا ہے شیعہ مسلم. تو وہاں ایک لحاظ سے کھچڑی ہے سیاسی. اور ہم نے، اور پچھلے 2 سال سے وہاں حکومت بھی کوئی نہیں، ایکٹنگ حکومت چل رہی ہے. 2 سال سے صدر کے انتخابات ہی نہیں ہوئے. تو پچھلے 2006 سے لے کر اب تک دیکھیے تو حزب اللہ نے بہت گین کیا. حزب اللہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو گئی، کیونکہ اسرائیل کی فوج تو اس میں لیبنان کی جو فوج ہے اس میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو چیلنج کر سکے. اور حزب اللہ ملٹری فورس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے. تو حزب اللہ کا جو اب رول جو ہے اس کو تبدیل شاید ہونا پڑے کسی اسٹیج پہ آ کر. وہ ملٹری سے جائے سیاسی رول کی جانب میرا، اور یہ شاید کرنا پڑے گا. اور کیونکہ لیبنان کا اگر آپ دیکھیے تو ان کی جو اس وقت پیشکش ہے اسرائیل کو یہ ہے کہ ہم جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 2006 کی جو قرارداد ہے 1701، اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی یہ کہ اب لیبنان جو ہے اپنی فوجیں جو بھی اس کی ہیں وہ وہاں پہ ساؤتھ میں بھیجوائے گا اور وہاں بفر زون کریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ابھی اسرائیل کی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ بفر زون یا ابھی بات مان جائے. کیا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیے نا، اسرائیل کی میڈیا یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہاشم سیف الدین کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اچھا، ہاشم صاحب کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاشم صفی الدین صاحب حسن نصر اللہ کے کزن ہیں. اور ان کا ایک اور بڑا تعلق ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کس کی بیٹی سے بیاہ ہوئے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کون ہے؟ جو ایرانی وہ تھے قاسم سلیمانی کی بیٹی، قاسم سلیمان. تو یہ سمدھی ہیں. تو حزب اللہ اور ایران کا یہ بھی دیکھیے نا معاملہ کتنا گہرا تعلق ہے. تو قاسم سلیمانی جس کو شہید کیا گیا تھا امریکہ کے ڈرون نے عراق میں جنوری 2020 میں، ان کی بیٹی ہاشم صفی الدین کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں، جو کہ اگلے سیکرٹری جنرل بننے جا رہے ہیں حزب اللہ کے، اگر وہ شہید نہیں ہوئے تو. کیونکہ جو اس وقت نسیم قاسم ہیں یہ تو ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے، ڈپٹی لیڈر تھے حزب اللہ کے، اور ابھی ایکٹنگ ہیں. ابھی الیکشنز ہوں گے، ان کی شورا بیٹھے گی، تو پھر اگر ہاشم صفی الدین ابھی زندہ ہیں تو پھر وہی سیکرٹری جنرل بنیں گے. تو حزب اللہ اور ایران کے درمیان اپنی جو ایک آئیڈیولوجیکل لنکیجز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ حزب اللہ کو کریں. جس طرح حماس کے ساتھ انہوں نے کیا نا، وہی اسٹریٹجی یہاں پہ. لیکن ان کو پتہ ہے
کہ وہ حزب اللہ کو پوری طرح تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حزب اللہ کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. تو یہ رکنے کہاں جائیں گے؟ کہاں رکیں گے؟ رکیں گے یہاں پہ آ کے کہ اسرائیل لیبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ نہیں، لیبنان کی حکومت کے ساتھ، ایکٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کرے گا، صرف لیبنان کی حد تک. صحیح. اور جب کہ اس کو یقین یہ ہو جائے گا کہ جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1701 ہے وہ فلی طرح لیبنان اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ بھی شاید اس سے ایگری کر جائے. صحیح. اس کے لیے ضروری ہے حزب اللہ کو اپنی کیپیسٹی دیکھنا پڑے گی نا، کیونکہ اس وقت دیکھیے اگر گراؤنڈ میں دیکھیے نا تو گراؤنڈ میں اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا کہ فل اسکیل انکرجن کرے، کیونکہ کافی ریزسٹنس حزب اللہ نے دی ہے، ایمبوش کیے ہیں اور کافی اسرائیلی فوجوں کو ہلاک بھی کیا ہے. بالکل. لیکن اسرائیل کو ایئر اسٹرائک کا ایڈوانٹیج حاصل، ایئر سپیورٹی تو ہے نا، جہاں چاہتا ہے جہاز بھیج کے وہ گرا دیتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایڈوانٹیج ہے. اب حزب اللہ کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آیا، کیونکہ ہم دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کچھ کافی عرصے سے حزب اللہ بھی سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے، حماس بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، اب لیبنان بھی کر رہا ہے. تو لیبنان کے اگر پرائم منسٹر نے اور ان کے سفیر نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں باضابطہ طور پہ یہ کہا ہے تو انہوں نے حزب اللہ سے مشورہ کر کے ہی کیا ہوگا نا، کیونکہ اس کے بغیر تو ناممکن ہے، اور ایران سے مشورہ کر کے بھی کیا ہوگا، کیونکہ جب وہ بھی بیروت پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ لیبنان جو ہے وہ اس کو پش کرے کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان سیز فائر لیبنان کی حد تک ہو جائے. تو لیکن اس میں بھی یہ نہیں جلدی نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک اسرائیل، میرے اپنے خیال میں اگر اس نے ایران کو ریٹیلیٹ کرنا ہے جو یکم، وہ شاید ہو 7 اکتوبر کو، جب پورا 1 سال ہو جائے گا غزہ کے معاملے کو. تو 7 اکتوبر کو یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے بن نتن یاہو کے خلاف، کہ ابھی تک ہاسٹیجز نہیں آئے ہمارے یرغمالیوں کے ایشو پہ. تو اس کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے بن نتن یاہو یہ کر سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو ایران پہ 1-2 میزائل داغ دے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آیت اللہ علی خمینائی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ایران کی تنصیبات، ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے، ایران کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی بات ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس وقت صرف میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ فل اسکیل وار کرے. اس وقت امریکہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، اس وقت چونکہ وہ الیکشنز میں ہے امریکہ، اور اگر یہ فل اسکیل وار ہو گئی تو یہ کیملا ہیرس کو پولیٹیکلی بڑا ڈیمیج کرے گی الیکشنز میں. تو یہ بھی ان کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا. انتخابات کے بعد ذرا بال گیم ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گی امریکہ میں انتخابات کے بعد، لیکن اس وقت کسی صورتحال ہے، اگلا 1 مہینہ ہی رہ گیا نا انتخابات کو. تو اب 1 مہینہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے حزب اللہ اور لیبنان کے ساتھ کھیلے گا، اور حماس کو تو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہی رہنا ہے. یہ آپ دیکھیں گی کہ کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی اسرائیل کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے. جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے نا، وہ ان کا یہی ہے کہ ان کو مارو، اور غزہ میں مارو، بلکہ اب تو ویسٹ بینک میں بھی بہت عرصے سے شروع کیا ہوا ہے. تو ان کا جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک نقشہ بھی دکھایا تھا اپنی تقریر کے دوران، تو فلسطین کا ذکر تک نہیں ہے اس میں. تو اس کے بارے میں تو بڑے کلیئر ہیں کہ فلسطینیوں کو تو ہم نے مارنا ہی مارنا ہے. لیکن لیبنان کی حد تک ان کی کنسیڈریشن ہوگی، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، آکوپائی ٹیریٹری تو نہیں ہے نا اسرائیل کی، وہاں تو اس نے آکوپائی کی ہوئی ہیں فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے. تو لیبنان کی حد تک وہ لیبنان کی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اور جس میں یو این کو بھی وہ انوالو کر سکتے. لیکن ایک انٹرسٹنگلی کہ یو این کے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا ہے. اسرائیل میں ان کی آمد پہ پابندی لگ جاتی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس حد تک، دیکھیے نا کتنا اس کو ایک لحاظ سے ایک ایروگنس آ گئی ہے کہ جی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کاغذ بلانش ہے، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جو میرا دل چاہے میں کروں. تو لٹرلی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس حد تک جاتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ حملہ تو اس نے کرنا ہے ایران پر. وہ ایران اب وہ بھی ایک میجرڈ کیلکولیٹڈ پروپورشنیٹ ایک ریسپانس ہوگا، کیونکہ ایران جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہیں کہ اسرائیل کا جو ایران کا جو دوسرا حملہ ہوا تھا 1 اکتوبر کو، اس کا بھی کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوا.
ٹھیک ہے بیلسٹک میزائل زیادہ تھے اس دفعے, کافی لیتھل حملہ تھا, لیکن گراؤنڈ پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہوں, بہت لوگ مارے گئے ہوں. وہ کہ موساد کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے اس کے پاس ہی حملہ ہوا ہے. تو ایران اس وقت بھی کیئرفل تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ایسکیلیشن ہو جائے. تو ایران نے محتاط رویہ اختیار کیا, اس کی اپنی مجبوریاں تھیں جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی, لیکن اسرائیل کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں اس وقت. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کیونکہ کوئی بھی حملہ ایران میں اگر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیے امریکہ کے اپنے ٹرسٹ موجود ہیں سارے علاقے میں, چاہے وہ کویت ہو, بحرین ہو, قطر ہو, تو اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس لیے امریکہ نے اپنی پریزنس کو بھی یہاں بڑھایا ہے. پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ معاہدے کے بعد اسرائیل کے جو اگلا اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا نشانہ بنائے گا ہوتیز کو, اور سیریا اور عراق میں جو گروپس ہیں وہ نشانے میں آئیں گے, کیونکہ ایک دفعہ یہاں پہ سیز فائر ہو گیا لیبنان کی حد تک, تو پھر اس کو ایک اس فرنٹ سے کم از کم چھٹکارا مل جائے گا نا حزب اللہ سے, کیونکہ اصل ڈینجر حزب اللہ ہی ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایگریمنٹ سیز فائر ہو جاتا ہے تو اسرائیل اپنے آپ کو اس طرح سے سیکیور کر لے گا. حماس پہ حملے جاری رہیں گے, پھر آپ دیکھیں گی کہ عراق اور سیریا اور یہاں پہ حملے شروع ہوں گے ہوتیز کے خلاف بھی, کیونکہ وہ ان کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. تو اسرائیل کی حکمت بڑی کلیئر. اب اسرائیل بن نیتنیاہو کو 2 سال اور مل گئے ہیں اس حکومت کا. اب الیکشنز کا اتنا زور نہیں رہا کہ الیکشنز کروائیں, وہ ایک ٹوٹ گیا ہے معاملہ. تو اس وجہ سے نیتنیاہو اپنے آپ کو اس وقت سیکیور سمجھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے حضرت بن نیتنیاہو, وہ ایک ایروگنس تو آ جاتی ہے نا. اب آپ کو کامیابی پر کامیابی مل رہی ہو تو پھر یہ تو ہوتا ہی ہے. صحیح. یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر جائیں گے اپنے مزید دلچسپ ٹاپکس کی جانب. اسٹے ود اس. السلام علیکم, یو آر واچنگ اندر ایپیسوڈ آف ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران ہو, امریکہ ہو یا کہ اسرائیل ہو, اس وقت ان تینوں کی حکمت عملی ایگزیکٹلی ہے کیا, اور کیا اسرائیل کا اب ایران پر حملہ طے شدہ ہے یا کہ ایران کی دھمکی اب اثر دکھائے گی. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسرائیل امریکہ کی اجازت کے بغیر ہی ایران پر ممکنہ کوئی بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم مختصراً سپریم کورٹ آف پاکستان کے گزشتہ روز کے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس بگن دا شو. ویلکم باسط صاحب. تھینک یو ویری مچ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب, کچھ ایلیگیشنز آئے ہیں آپ پہ. بالکل, میں کیونکہ یہ جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کی کمنٹس وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں. سو جو مجھے ایک عمومی تاثر ملا ہے لوگوں کی باتوں سے وہ یہ ملا ہے کہ آپ ایران کی پالیسیز کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, شاید آپ اس سے ناخوش ہیں. سو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ نہیں, یہ اچھا, اس کا جواب دے دیں ہم لوگوں کو. نہیں, میں آپ نے سوال کیا تو جواب تو بہرحال دینا پڑے گا, اور چونکہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے لیے بڑے معزز بھی ہیں. نہیں, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں ایکچولی دیکھیے کچھ تو ہوتی ہے نا خواہشات, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی. میری خواہش تو یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں, اور ایران بھی ترقی کرے, ہم سب ترقی کریں. ہماری خواہشات تو یہی ہیں. لیکن جب میں زمینی حقائق دیتا ہوں تو آبویسلی, اور یہ جو ڈیسائفر ہے میری خواہشات پہ تو مبنی نہیں ہے. ہم ڈیسائفر پالیسیز کو کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل معروضی حقائق ہیں کیا, معاملات کس طرف کس جانب بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے ڈیسائفر میں. تو اگر میں نے اپنی خواہشات کا اظہار ہی کرنا ہے یہاں پہ آ کے, دعائیں ہی کرنی ہیں, تو پھر تو ڈیسائفر کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا. پھر یہ کام میں کہیں اور جا کے کروں. تو آئی ایم ناٹ اینٹی ایران نار ایم آئی پرو اینی کنٹری, بٹ آئی ایم اینٹی اسرائیل, یو کین سے دیٹ. لیکن یہ ہے کہ لیکن اسرائیل کی جو اس وقت حکمت عملی ہے اس کو داد دینی پڑتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کیونکہ بہت کامیابی کے ساتھ معاملات آگے چل رہے ہیں. اب دیکھیے آج کے شو میں ہم دونوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ تھوڑا بہت اسپیسیفکس میں آ کے بات کریں, کیونکہ جب سے ایران کا حملہ ہوا ہے 1 اکتوبر سے 200 کے قریب 182 کے قریب میزائل ایران نے داغے,
اسرائیل پر. تو اس وقت سے اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کس طرح ریٹیلیٹ کرے گا, اس کا ریئیکشن کس طرح ہوگا. حملے تو جاری رکھے ہوئے ہیں حملے تو تھوڑا بہت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ایران کا بھی دیکھتے ہیں کہ ایران کہاں کھڑا ہے, اسرائیل اور پھر امریکہ, کیونکہ یہی تین اس وقت لگتا ہے مین پلیئرز ہیں اس ساری گیم میں. باقی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, لیکن اسٹیٹس کی حد تک باقی بھی جو عرب ممالک ہیں, قطر ہے, سعودی عرب ہے, ایجپٹ ہے, ان کا بھی رول ہے, لیکن اصل جو وہ اصل اس وقت مین ایکٹرز یہی ہیں. پہلے دیکھیے ایران کو سمجھتے ہیں. ایران کے صدر پرسوں مسعود پزشکیان صاحب وہ قطر میں موجود تھے, اور قطر میں انہوں نے قطر کے امیر کو ایک پیغام دیا کہ آپ امریکہ کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجیے. صحیح. اور پیغام کیا تھا؟ پیغام بڑا سخت تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ یہ تل ابیب کو بتا دیجئے کہ اگر یہ ایران پہ حملہ ہوا اور تو پھر جو ہے ہم انکنونشنل رسپانس دیں گے اسرائیل کو. صحیح. انکنونشنل سے مراد کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے دیکھی نا جو 182 میزائل گرائے, وہ تو ہم نے کوشش کی کیجویلٹیز کم سے کم ہوں, لیکن پھر ہمارا جو ریسپانس ہوگا یہ تو ہم نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے, لیکن جو ہم ریسپانس پھر دیں گے اگر اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اسرائیل کی خیر نہیں ہے. مطلب ایک سیریس دھمکی تھی, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا آخر میں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہمارے لیے اب بس مطلب جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, ہماری طرف سے آپ سمجھیے کہ بس ختم ہو گئی بات. لیکن اب سارا جو دار و مدار ہے اگلے اسٹیپ کا ہمارے, وہ اسرائیل کے ریئیکشن پہ ہے. اگر اسرائیل ریئیکٹ کرتا ہے, ریٹیلیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہماری ایران کا کہنا ایک حوالے سے درست تھا کہ ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا وہ اپنے طور پہ تو نہیں کیا. اگر آپ دیکھیے تو اپریل میں اس سال ایران کے سفارت خانے دمشق میں حملہ ہوا تھا, تو اس کے بعد پھر ایران نے حملہ کیا اپریل میں ہی. اب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا ایران میں ہونا ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور آیت اللہ علی خمینائی نے بڑے صاف انداز میں کہا تھا کہ اسرائیل پہ حملہ ہونا ہی ہے. لیکن مین وائل ہم جانتے ہیں کہ امریکنز نے کوئی سگنلنگ کی, میسیجز بھیجوائے ایران کو کہ دیکھیے آپ ابھی حملہ مت کیجئے, ہم سیز فائر پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کے حملے سے سیز فائر کی جو ہماری کوششیں وہ خراب ہو جائیں گی, تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سیز فائر پہ فوکس کرنے دیجئے. تو ایران نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ ٹائم لے لیجئے, آپ کو ہم سیز فائر کی جو آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں کرتے رہیے, دیکھتے ہیں کب تک کامیاب ہوتی ہیں. ہم نے اسی ریسائفر میں کہا تھا کہ سیز فائر تو ناممکن ہے, یہ سارا جو بن نتنیاہو ہے اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے ٹو بائی ٹائم. اور وہ اس سارے دوران جو ہے اپنی اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ غزہ میں حماس کو جس قدر نقصان پہنچا سکے پہنچا دے. تو ایران نے چلیے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, تھوڑا سا ٹائم بھی لیا, حالانکہ ان کی کیلکولیشنز میرے حساب سے غلط تھیں, کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے یہ کہتا رہا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ 8 اکتوبر کو یہ مختلف فرنٹس پہ اسرائیل کے لیے سچویشن کریٹ کرتے. وہ کہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر کو حملہ کیا تھا اسرائیل پہ, لیکن وہ ایک ون اوکیزن تھا جس کے بعد بات ختم ہو گئی. ایک مسلسل جو 2-3 فرنٹ سچویشن اسرائیل کے لیے کریٹ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو سکی. اکا دکا واقعات ہوتے رہے, لیکن اسرائیل نے وہ پریشر ایبزارب کر لیا, کوئی اتنا زیادہ پریشر اس پہ بلڈ نہیں کر پائے ملیٹریلی اسپیکنگ. تو ایران نے یہ جو میسج دیا ہے نا کہ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے UN سیکیورٹی کونسل کا ایکسٹراڈنری سیشن بھی ہوا, جس میں تمام ہی لوگوں نے تقریریں کی, اور اس میں ایران بھی شامل تھا, لیبنان بھی اور باقی ممالک بھی. اب ایران نے جو یہ میسج دیا ہے نا کہ جی ہماری طرف سے تو آپ بس سمجھیے, میں اس کو تھوڑا سا نیگیٹیولی دیکھ رہا ہوں, سچی بات ہے. کچھ لوگ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ایران امن چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ سچویشن اسکلیٹ ہو. ایران کے اپنی جو اپنے اندرونی حالات بھی ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, اکنامیکلی بھی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, اور مسعود جو پزشکیان ہیں صدر,
وہ بھی نہیں چاہتے. ان کا ریفارم ایک ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ جو باتیں پہلے شروع تھیں یعنی ڈیل ختم ہو گئی اس کو دوبارہ شروع کیا جائے, اور ہمارے جو اندر کے ایشوز ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, اصل طاقت ہے کس کے پاس. بالکل بالکل. تو ایران کی جو یہ حکمت عملی ہے نا, یہ پھر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس خطے میں جب آپ انہوں نے یہ کہہ دیا نا ایران نے کہ اب جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, جس کا میں یہ کنکلوژن نکالتا ہوں کہ انہوں نے حزب اللہ کو بے بس چھوڑ دیا ہے. مطلب آپ لیکن آج جو نماز جمعہ کا اجتماع ہوا ہے وہ تو ایسے امپریشنز نہیں دے رہا. نہیں, باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے انہوں نے کہا ہے نا, آیت اللہ علی خامنہ نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جو اسرائیل کی حکومت ہے جو مظالم کر رہی ہے اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ وقت یہ جو معاملات ہیں, یہ جنگ کوئی 100 years وار تو ہو نہیں سکتی. وہ پرانے زمانوں کی باتیں تھیں. یہ جنگ آج نہیں تو کل نہیں, 1 سال بعد نہیں 2 سال بعد تو ختم ہونی ہے نا. اس نے کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے. لیکن 5 سال کے بعد وہ اس طرح سے آئے, انہوں نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کیا اور پھر ٹریبیوٹ بھی پیش کیا حزب اللہ کو, حسن نصر اللہ کو. سو آئی تھنک یہ نہیں کہہ سکتے کہ حزب اللہ کو بس چھوڑ دیا. دیکھیے ٹریبیوٹ پیش کرنا اور بات ہوتی ہے, میں تو اکثر پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ڈومیسٹک ایک اینگر بھی ہے, ایران میں بھی ایک ہوگا نا, لوگ میں ایک اینگس تو ہوگی, وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ایک ڈومیسٹک پریشر بھی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے لیکن انٹرنیشنلی بھی تو یہ پریشر بلڈ کرتا ہے. نہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایران نے یہ ایکشن نہ لیتا تو آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر اضطراب ہوتا حزب اللہ میں, حوتیز میں, عراق اور سیریا میں جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا, ان میں کتنا ایک بے چینی سی تو ہوتی نا کہ جی ہمارے حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے اور ایران نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے تہران کے اندر, اور ایران نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اس اضطراب کو بھی تو ایران نے کسی طور ٹھنڈا کرنا ہے نا, وہ اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو اس کے لیے مجبوری تھی. اب جو خامنہ صاحب کہہ رہے ہیں, آیت اللہ خامنہ صاحب, وہ بھی دیکھیے ایک لحاظ سے تقریری ہے نا. اصل جو چیز ہے جو امریکہ کو ایران نے میسج دیا ہے, اس سے میں تو یہی ڈرا کرتا ہوں کہ ایران نے اپنے ہاتھ فی الحال اٹھا دیے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ وزیر خارجہ بیروت پہنچے ہیں نا, تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ تو کیا یہ یکجہتی کی علامت نہیں ہے دنیا کو بتانے کے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کافی ہے؟ وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ. وہ اسٹینڈ تو وہ کریں گے, کیونکہ ان کی اسٹینڈ اس کے پیچھے اگر ایران نہ کھڑا ہو تو یہ کس طرح آگے چلیں گے؟ ساری سپورٹ ہی ایران کی ہے. لیکن ایران نے دیکھیے سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ ایران کی جو ساری آرگنائزیشنز ہیں نا, چاہے حزب اللہ ہو, عراق میں ہو, سیریا میں ہو, وہ ایران کی فرنٹ لائن ہیں. اسرائیل اگر یہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر ایران پہ ہی ڈائریکٹ بات آئے گی نا. ڈائریکٹ بیروت کے حالات کیا ہیں ہم سب کے سامنے ہیں, کانسٹنٹلی اٹیکنگ. ٹھیک ہے, اور ایسے حالات میں ان کے وزیر خارجہ کا لینڈ کرنا نہیں اچھا اقدام ہے, لیکن اس کے علاوہ اور مجھے بتائیے نا کہ اس اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے لیے بس بات ختم ہو گئی, اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. باتوں کی حد تک کی بات ختم ہوئی, انہوں نے ان کا جو کہا, لیکن امپریشنز جو ہیں وہ ابھی اسکرین پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ جو لوگ ہیں وہ آئے اس اجتماع میں. اور نہیں اجتماع دیکھیے میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. سب چیزیں عوام تو چاہے وہ ایران میں ہوں, عرب دنیا میں ہوں, ان سب کی ایک ہی, ہماری سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں, سوچ تو ایک ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اس وقت نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی جنگ ہو جائے جو آل آؤٹ وار جیسے ہم کہتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, میں اپریشیٹ اس لیے نہیں. دیکھیں نا مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے اپریشیشن میں تب کروں نا جب مجھے یہ نظر آئے, مجھے آگے کچھ امید نظر آئے کہ واقعی ایران جو ہے
وہ حزب اللہ کے ساتھ اب بالکل کھڑا رہے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے, میں ممکن ہے کہ میں غلط بھی اس میں ہوں. اچھا, ایران حزب اللہ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا کہ حزب اللہ ایران کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ نہیں, اصل دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری انفورس کرتے ہیں نا. اگر ایران حزب اللہ کو سپورٹ نہیں کرے تو حزب اللہ کہاں رہ جائے گی, اور حزب اللہ اگر ایران کو سپورٹ نہ کرے تو حزب اللہ کا فائدہ کیا ہے ایران کو. سو کیا اسرائیل اٹیک کرنے جا رہا ہے ایران پہ ڈائریکٹ؟ نہیں, یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں. پہلے ہم آج اس وقت ہم ایران کی بات کریں. ایران کی دیکھیے جو حکمت عملی ہے نا, بڑی اب کلیئر ہے, جو مجھے واضح ہو گئی ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان حماس اینی مور. فلسطین کے معاملے میں جو ہے بیچارے 43,000 لوگ شہید ہو گئے, 80 سے 90% جو ہے, گو کہ پیزشکیان صاحب نے حماس کی لیڈرشپ سے دوحہ میں ملاقات کی ہے جب انہوں نے قطر کا وزٹ کیا. لیکن میرے اپنے خیال میں اب ان کے لیے تھوڑا بہت جو کئی حوصلہ ہے تو حزب اللہ ہے, کیونکہ حزب اللہ بہرحال جو حزب اللہ کی طاقت ہے یا ان کے پاس جو اس وقت اسلحہ ہے وہ غزہ کی طرح نہیں ہے معاملہ ہے. لیبنان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, گو کہ اس کا بھی جو اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. لیکن جو اصل میرا مقصد ہے کہنے کا, جو بات کرنے کا مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اب اپنے آپ پہ ہے, سمجھ گئے نا. اب ایران کی سپورٹ بڑا دعویٰ ہے باسط نہیں, صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران دیکھیے اب یہ وقت بھی آنے والا ہے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ حزب اللہ اب وہ وقت بھی آئے گا کچھ عرصے بعد, آپ دیکھیں گی کہ شاید حزب اللہ ختم ہو جائے. میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا اس پہ جب اسرائیل کی حکمت عملی کی بات ہوگی. تو جو معاملہ ہے نا اس وقت ایران کا, ایران نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے بچا لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کو بچنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا فی الحال. اور یہ باتیں ہم کوئی لانگ ٹرم کی نہیں کر رہے, فی الحال ہم تھوڑے سے جو امیڈیٹ فیوچر اس کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ 10 سال بعد کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ سے اس کی ڈیٹیل ضرور لینا چاہوں گی کہ حزب اللہ اب ختم ہو جائے گی. لیکن اسرائیل کا جہاں تک, ایران کا جہاں تک تعلق ہے, یہ بیان جو ان کا ہے نا کہ بس جی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہم ویٹ کریں گے اسرائیل کا کہ وہ ہم پہ حملہ اگر انہوں نے حملہ کیا تب ہم جواب دیں گے, وی آر ڈن ود دیٹ. تو یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف جو ہے نا, مجھے کم از کم ایسا تاثر دیتی ہے بحیثیت سابق سفارتکار کے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں سارے معاملے کے ساتھ. میں تو اس کو کچھ پیس ایفرٹ کی اس نظریے سے دیکھتی ہوں, ہر کسی کو اختیار ہے اپنا نظریہ رکھنے کا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اسٹے ود اس. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, جن سے بات کریں گے سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ آرٹیکل 63A کو لے کر آیا ہے. جی جسٹس صاحب السلام علیکم, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی, یہ آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سنا 63A کے بارے میں, آپ کا انیشیل ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ جو پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. کیونکہ آپ اگر کسی آدمی کو, یہ یقینی بات ہے اگر وہ سائڈ چینج کرتا ہے, پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی کا کوئی ڈسپلن ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ کوئی ووٹ اس کے خلاف دیتا ہے تو اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس نے جو ووٹ دیا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کی تو کوئی لاجک نہیں ہے, نہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر ہے. کیونکہ آپ دیکھیے, جب ایک آدمی الیکٹ ہوتا ہے وہ اس کی کانسٹیٹوئنسی اس کو الیکٹ کرتی ہے, اور اس کو جب کانسٹیٹوئنسی الیکٹ کرتی ہے تو سارا کانفیڈنس اس میں کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے. اگر کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کے حق میں ووٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے اس کی رکنیت ختم کر دیں, لیکن اس کو ووٹ کو تو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو کانسٹیٹیوئنسی کا ووٹ ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے میری نظر میں تو یہ فیصلہ صحیح تھا جو ابھی ہوا ہے. لیکن یہ آپ کو کچھ کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی اس آرگومنٹ میں کہ ووٹ تو آپ کاؤنٹ کریں اور ساتھ ساتھ رکنیت بھی ختم کر دیں؟ تو یہ تو پھر ایک پینڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے. نہیں, دیکھیے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پارٹی کا ممبر ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور وہ جب جو الیکٹ جب ہوتا ہے کوئی انسان تو وہ کانسٹیٹیوئنسی اس کو الیکٹ کرتی ہے, لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں, اور جب وہ لوگ کو الیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو بھی وہ کرے گا, وہ ایکشن لے گا, وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسی کے لیے کرے گا.
پارٹی میں ٹھیک ہے، پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ہو گیا، پارٹی اس کو نکال سکتی ہے، اس کو قانون بنا دیں کہ آپ وہ ممبر نہیں رہے گا، تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس سے بچت ہو جائے. لیکن یہ کرنا کہ اس کی ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہمیں کہیں نہیں. اچھا، یہ بھی جو آرگومنٹ آپ نے ابھی دیا ہے کہ یہ تو جی عام سی بات ہے، جمہوریتوں میں تو ہوتا رہتا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے پالیسی میٹر کو، اگر وہ اس سے کنونسڈ ہے تو اس کے حق میں ووٹ دے دے گا، اگر نہیں ہے تو پارٹی کی اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی سختی نہیں ہونی چاہیے کہ جی چاہے اس کے ضمیر کے خلاف بھی کوئی چیز ہو تو وہ اس کے حق میں ہی فیصلہ دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت اس نہج تک یا اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں ہم یہ سچائی کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ صرف اپنے ضمیر کی آواز ہی سنتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے یہ تو آپ کبھی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اصول بناتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ہے بڑا صحیح ہے، جو کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ فلور کراس نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایک کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو آپ کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک کہ آپ کا رائٹ ہے ووٹ کرنے کا، وہ اپنی جگہ برقرار رہنا چاہیے. اور وہ بھی جو ہے وہ لمٹ ہے، وہ صرف 3-4 چیزوں کے لیے. وہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر کو ووٹ الیکشن کے لیے، منی بل کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے ہے، صرف 3-4 چیز، ہر چیز کے لیے نہیں ہے، صرف ان چیزوں کے لیے. اچھا، یہ بتائیے جسٹس صاحب کہ 2 سال کے بعد کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس وقت 63A کے معاملے کو دوبارہ اٹھایا جائے؟ نہیں، یہ ریویو تو آلریڈی فائل ہو چکی تھی. 2 سال لگے ہیئرنگ میں. پہلے شاید یہ تھا کہ وہ ٹائم بارڈ تھی ریویو، وہ اس وجہ سے ایشو تھا. تو وہ ٹائم بارڈ جو ہے اس کا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک وہ ہیئرنگ کے لیے نہیں مقرر ہو سکتی. اب یہ 2 سال کے بعد کیا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہمارے کورٹس کے اندر تو 5-5 سال کے بعد کیسز لگتے ہیں. 2 سال تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کی ٹائم کے متعلق کہنا تو مشکل ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کیوں دیر ہوئی، لیکن یہ کہنا کہ وہ کسی خاص وجہ سے دیر ہوئی، میرے خیال میں یہ ناانصافی ہو. نہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ کیونکہ بہت سے جو ماہر قانون ہیں، ماہرین قانون، وہ تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جی چونکہ حکومت کچھ آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے تو یہ سارا جو ہے اسی پس منظر میں ہو رہا ہے اس وقت، اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی جو بننے جا رہی ہے تو یہ سارا اسی تناظر میں ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ ہوگا، پاسبلٹی ہے، میں نہیں کہہ سکتا نہیں پاسبلٹی ہے، لیکن عام طور سے جو جس طرح دیکھا جاتا ہے، جس طرح ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لحاظ سے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. جو حکومت میں جو پارٹی ہے پاور میں، اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں کچھ کرنے کے، اپنے کام، اپنی امینڈمنٹس لانے کے، لاز بنانے کے، وہ استعمال کرتی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. آج یہ پارٹی ہے، کل دوسری پارٹی ہوگی. آپ ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا، اس نے صحیح کیا. اچھا، جہاں جی سوری آپ پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دے گی. اچھا، جو ہمارے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے؟ جی، میری نظر میں تو ہے، کیونکہ دیکھیے میں تو جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں پریکٹس 50 سال کی میری پریکٹس ہو گئی تھی، تو میں تو جانتا ہوں کہ کیا حشر ہوتا ہے کورٹس کے اندر. آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ کورٹس میں جائیں، 20-20 سال سے کیس چل رہے ہوتے ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کورٹ میں، آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایڈجرمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور کیا ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل کیس آتا ہے، ایک دم لگتا ہے، دوسرے دن لگ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال 3 سال میں تو ہم نے یہ خاص طور سے دیکھا ہے کہ اتنے پولیٹیکل کیسز آتے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اور پھر جب ان کو لڑنے جھگڑنے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ سیدھا کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کورٹ پہ جا کر کے وہ فیصلہ کرواتے ہیں کورٹ سے، اور جلدی کرواتے ہیں. تو یہ سب اس کی وجہ سے اور دیر ہوتی ہے. کورٹ آدھا ٹائم کورٹ کا لگتا ہے ان چیزوں میں، بجائے اس کے کہ وہ جس مقصد کے لیے کورٹس بنی ہیں، تاکہ لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل ہوں، جو کمرشل ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل ہوں، تاکہ لوگ آرام سے زندگی گزار سکیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ چونکہ جسٹس رہے ہیں تو یہ سوال تو بنتا نہیں ہے، لیکن آپ بحیثیت پاکستانی کے بتائیے، کیونکہ سیاست کو بھی آپ دیکھ تو رہے ہوں گے، کیا مولانا صاحب اب لگتا ہے کہ راضی ہو گئے ہیں یہ جو ترامیم آنے والی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ وغیرہ کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اب راضی ہو گئے ہیں؟
نہیں مولانا صاحب راضی ہوں یا نہ ہو, سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں ان کو میجورٹی تو مل ہی نہیں سکتی, 2/3 میجورٹی تو کسی صورت میں مل نہیں سکتی, نہ اویلیبل ہے ان کے پاس, اور اگر ہوگی تو بڑی مشکل سے ہوگی اگر ہوگی, اور اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو شاید آسانی سے ہو جائے, ورنہ بہت مشکل سے ہوگی, کیونکہ 2/3 میجورٹی پیدا کرنا دونوں ہاؤسز میں اتنا آسان کام نہیں. نہیں, لوگوں کے خدشات تو یہی ہے نا کہ جو 63A کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہے, یہی تو ساری گیم ہے اس وقت. 63A میں تو دیکھیے نا, جو ووٹ ناٹ کاؤنٹنگ والا معاملہ ہے وہ تو صرف اس میں لگے گا نا جس میں منی بل ہو, یا پھر جو پرائم منسٹر چیف منسٹر, وہ تو ایشو نہیں ہے نا یہاں پر. یہاں پہ تو امینڈمنٹ جو ہے وہ تو 2/3 میجورٹی اسمبلی میں چاہیے آپ کو. اوکے, ناؤ اٹ از کلیئر, کیونکہ ہمارے بھی شاید ابہام موجود تھا, تو دس 63A کا جو فیصلہ ہے وہ جو پروپوز امینڈمنٹس ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ الگ چیز ہے. Now it is very clear. صحیح ٹھیک, بہت شکریہ. Thank you very much, Justice Saab, very kind of you. ہمارے ساتھ موجود تھے جسٹس ریٹائر عثمانی صاحب, اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.